الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو ایک عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت عثمان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کی جماعت میں ایک بڑے صحابی گزرے ہیں، تو آج انشاءاللہ ان کی سیرت پر بیان ہوگا. صحابہ اکرام کی جماعت، یہ پوری جماعت بہت مبارک جماعت ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کی جماعت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین دل پایا. فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا. وبعثہ برسالتہ، اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے بہترین دل صحابہ کے دلوں کو پایا. فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ہے. تو صحابہ کی جماعت بڑی مبارک جماعت ہے، بڑی افضل جماعت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی نے اپنی سنت میں یعنی اپنی احادیث میں صحابہ اکرام کی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان کی تعریف بیان کی ہے، ان کی خوبیاں بیان کی ہیں. اس لیے مسلمان بھی صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. قرآن پاک میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ صحابہ کو فرماتے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا.
اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جنتی جماعت ہے، صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین امت ہے، صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب بخشے بخشائے ہیں۔ اتنی مبارک جماعت ہے، ان پر کسی قسم کی تنقید نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ واحد جماعت ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو، اس جماعت کو خود تیار فرمایا، اس جماعت کی تربیت فرمائی، یہ آپ کے شاگرد ہے۔ اگر صحابہ پر اعتراض کیا جائے، شاگردوں پر اعتراض ہوگا، تنقید ہوگی، تو پھر یہ تنقید اور اعتراض نعوذ باللہ اللہ کے رسول تک پہنچے گا۔ صحابہ کی جماعت کے اندر تمام صحابہ یہ سب مبارک پاکیزہ ہستیاں ہیں، لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ صحابہ کے اندر مہاجرین ہے، صحابہ کے اندر انصار ہے، وہ 1400 صحابہ ہیں حدیبیہ کے مقام پر جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہے۔ پھر بدریین صحابہ ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، وہ سب سے افضل ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر خلفائے راشدین 4، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اسی ترتیب کے ساتھ ان کی فضیلت ثابت ہے۔ اور ایک عجیب بات، نکتے کی بات ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہے، علی رضی اللہ عنہ آخری خلیفہ ہے ان 4 خلفاء میں سے، خلفائے راشدین میں سے۔ ابو بکر کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، علی کا نام یا پر ختم ہوتا ہے، خلافت الف سے لے کر یا تک پہنچی اسی ترتیب کے ساتھ، اللہ نے نام بھی ایسے بنا دیے۔ فرمایا کہ ابو بکر یکسو علی ایک جانب، ابو بکر یکسو علی ایک جانب، خلافت کو گھیرے ہے باسد صفائی، الف اور یہ کی طرح ان کو جانو، الف اور یہ کی طرح ان کو جانو کہ محصور ہے ان میں ساری خدائی، یہ تشبیہ واقعی ہے تو جگہ بھی، یہ تشبیہ واقعی ہے تو جگہ بھی، الف اور یا نے بترتیب پائی، یہ تشبیہ واقعی ہے تو جگہ بھی، الف اور یہ نے بترتیب پائی، وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا، یہ آخر خلیفہ کے آخر میں آئی۔ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ابو بکر الف سے شروع ہوتا ہے، اور آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام یا پر ختم ہوتا ہے۔ یہ 4 خلفاء، یہ تمام صحابہ، ان تمام صحابہ میں ایک عظیم صحابی گزرے ہیں جن کا نام سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے، ہم ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو لوگ صحابہ کے دشمن ہیں وہ صحابہ کی تعریف نہیں کرتے، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، جنگ صفین ہوئی، اس کو اٹھا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ جو اعتراضات ہیں وہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا اور اس کے جوابات بھی دوں گا۔ آج انشاءاللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بیان کریں گے تاکہ مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ہمیں پتہ چلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی ہستی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کون کون سے کارنامے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا
کہ اس وقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کچھ بیان ہو، ان کی شان بیان ہو، ان کے کارنامے بیان ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، اسی قبیلے سے ہے جو قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ خاندان آپ کا بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم کے بعد سب سے بڑا خاندان بنو امیہ کا خاندان ہے۔ آپ اسلام لائے، مورخین لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا، اسے ظاہر نہیں فرمایا، یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، آپ مکے میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ ان کے والد ابو سفیان یہ بڑے لیڈر تھے اور یہ بھی فتح مکے کے موقع پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت ہندہ وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی۔ جب ان کی والدہ مسلمان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اسلام کو قبول کیا، تو حضرت معاویہ کی والدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اسلام لانے سے پہلے آپ کا خیمہ مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد تمام خیموں میں سب سے محبوب ترین خیمہ اب آپ کا خیمہ میرے نزدیک ہو گیا ہے۔ پھر گھر گئی اور جتنے بت تھے ان تمام بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالا اور کہا کہ تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ ان کے شوہر ابو سفیان جو حضرت معاویہ کے والد ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ جس وقت مسلمان ہوئے اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 2 درخواستیں کی۔ پہلی درخواست یہ کی، اے اللہ کے رسول، مجھے حکم دیجئے کہ میں غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں، جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں، تاکہ جہاں آپ ہو وہاں میں بھی ہوں، جہاں آپ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو وہاں میں بھی مقابلے میں کھڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین میں ابو سفیان بھی شریک ہے، اور غزوہ حنین میں جب کفار کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو اس وقت ایک جماعت ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی رہی، ان کے پاؤں نہیں اکھڑے، وہ اسی جگہ رہے۔ اس جماعت کے اندر ابو سفیان بھی کھڑے تھے۔ طائف کا محاصرہ ہوا تو اس موقع پر ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور ان کی ایک آنکھ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، عرض کی، اللہ کے رسول، میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی اللہ کے راستے میں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہاری آنکھ واپس لوٹا دے گا، اور اگر تم چاہو تو اسی طرح رہنے دو، تمہیں اس کے بدلے جنت ملے گی۔ ابو سفیان نے عرض کی، اللہ کے رسول، مجھے جنت قبول ہے۔ یہ ہے ابو سفیان، لیڈر آف دا مکہ، فادر آف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا، اب اسلام کے لیے قربانیاں دینا شروع کی۔ ان کی والدہ اور وہ بھی مسلمان ہوئی، والد بھی مسلمان ہوئے، اور دوسری درخواست ان کے والد نے یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے معاویہ، یہ پڑھا لکھا ہے۔ اس دور کے اندر پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے تھے۔ فرمایا عرب کے اندر یہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، آپ اسے اپنا کاتب بنا لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست بھی قبول فرمائی اور حضرت معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیا، یوں سمجھ لیجئے پرسنل سیکریٹری بنا دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو خطوط جاتے تھے وہ آپ لکھتے تھے، جو وحی آتی تھی وہ وحی آپ لکھتے تھے، اسی لیے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت میں جو وحی لکھتے تھے اس میں دیگر صحابہ بھی تھے، حضرت زید بھی ان میں شامل تھے، لیکن کاتب وحی کا یہ لفظ حضرت معاویہ کے نام کا حصہ بن گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کو 2 لقب مسلمانوں سے ملے ہیں، اور ایسے لقب ملے ہیں، ایک کاتب وحی، وحی کے لکھنے والے، دوسرا لقب ہے خال المومنین، مسلمانوں کے ماموں۔ مسلمانوں کا ماموں کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ مسلمانوں کا ماموں اس لیے کہا جاتا ہے آپ کو کہ آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اس لیے آپ کو مسلمانوں کا ماموں کہا جاتا ہے۔ کاتب وحی اور بھی ہے، لیکن یہ میں نے کہا 2 لقب ایسے ہیں جب بھی بولے جاتے ہیں تو فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو خال المومنین سے بھی چڑ ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں نام نہاد۔ خال المومنین مسلمانوں کے ماموں، اس سے چڑ ہے ان کو، کہتے ہیں اگر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ان کے بھائی حضرت معاویہ مسلمانوں کے ماموں ہوئے، تو پھر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو بھی کہنا چاہیے، پھر حضرت حفصہ کے بھائی عبداللہ ابن عمر کو بھی کہنا چاہیے۔ ان کو تو کہتے نہیں ہو خال المومنین، حضرت معاویہ کو کیوں کہتے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے۔ جن لوگوں کو حضرت معاویہ کی تعریف سے تکلیف ہوتی ہے، چڑ ہوتی ہے، ہم تو تمام صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، مسلمان تو ہے وہ جو تمام صحابہ کی تعریف کرے، کہتے ہیں ان کو خال المومنین کیوں کہتے ہیں، باقی کو کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لقب جب مل جاتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے لیے استعمال منع ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوارج نے حضرت علی کو نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا سود اللہ وجہہ، تو مسلمانوں نے، اہل سنت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے کہا کرم اللہ وجہہ۔ اسی طرح اب کرم اللہ وجہہ دیگر صحابہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ لقب ان کے ساتھ جڑ گیا ہے، کہتے نہیں ہے باقی صحابہ کو، حالانکہ کہنا منع نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کیا دوسرے انبیاء کلیم اللہ نہیں ہے؟ لیکن یہ لقب ان کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ خال المومنین ہے، حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی ہے، عبداللہ ابن عمر حضرت حفصہ کے بھائی ہے، ان کو بھی خال المومنین کہہ سکتے ہیں، لیکن کہتے اس لیے نہیں کہ یہ نام حضرت معاویہ کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ لقب ان کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا، ان کو بڑی تکلیف تھی، انہوں نے کہا کہ جی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ان کے والد حیی بن اخطب یہ یہودی تھے، کافر تھے، یہودیوں کے سردار تھے، کہتے ہیں اگر حضرت معاویہ خال المومنین ہے، مسلمانوں کے ماں ہے، تو پھر حضرت صفیہ کے والد مسلمانوں کے کیا ہوئے؟ یہ انہوں نے اعتراض کیا، تو اس کا جواب میں نے دیا، میں نے کہا دیکھیں عقیدت کے جو رشتے ہوتے ہیں، روحانی جو رشتے ہمارے امہات المومنین کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، عقیدت کے رشتوں کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے، اسلام پر ہوتی ہے، کفر پر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا تمہارے ابا ہے، ابیکم تمہارے ابا ہے، تو وہ روحانی طور پر ہمارے ابا ہے، بلکہ ہمارے باپ دادا سے بڑھ کر ہے عقیدت اور احترام میں۔ لیکن ان کے والد آزر بت تراش تھا اور وہ مشرک تھا، ان سے ہمارا عقیدت کو کوئی رشتہ نہیں ہے،
ابراہیم علیہ السلام سے ہے، ان کے والد سے نہیں ہے۔ حضرت صفیہ سے ہے ہمارا رشتہ، وہ ہماری ماں ہے، لیکن ان کے والد کافر تھے، ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن کو اور عبداللہ ابن عمر کو بھی خال المومنین کہو۔ میں نے کہا کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو لقب بن جائے کسی کا تو لقب بننے کے بعد اس میں علت نہیں ڈھونڈتے کہ یہ معنی کسی اور میں پایا جائے تو ہم وہاں بھی استعمال کریں۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی آتے ہیں مسجد میں، آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہیں ان کو ہم انجینئر صاحب کہتے ہیں۔ انجینئر صاحب ہمارے دوست یہاں آتے ہیں، انجینئر صاحب۔ تو کیا دنیا میں اور انجینئر نہیں ہے؟ بہت سے انجینئر ہیں، ان کو نہیں کہتے، وہ لقب ان کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن وہ بلیاں پالتے تھے، بلیوں کا شوق تھا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بلیوں والے۔ اب جو بھی بلی والا ہو، ضروری نہیں آپ ان کو ابو ہریرہ کہیں، ابو ہریرہ ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا، زمین پر لیٹے، خاک لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا ابو تراب، مٹی والے۔ تو اب جو بھی مٹی کسی کے جسم پر لگ جائے آپ ان کو ابو تراب تو نہیں کہیں گے۔ تو ہم خال المومنین کہتے ہیں حضرت معاویہ کو، یہ ان کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور ایسا جڑ گیا ہے کہ کوئی ان کے نام سے نکال بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ کو کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، لیکن وہ خال المومنین ہے اور رہیں گے خال المومنین انشاءاللہ۔ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہم تو تمام صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، تمام صحابہ کی مدح کرتے ہیں، تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری بن گئے۔ آپ کو ان پر اعتماد تھا، ٹرسٹ تھا ان پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں وہ کمالات دیکھے، خوبیاں دیکھی، تو آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا، اے معاویہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ باکمال شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ آپ سواری پر تشریف فرمائے، حضرت معاویہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرا پیٹ لگ رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ یہ حضرت معاویہ ہے جن کے لیے اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، عذاب سے بچا دے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا مکن لہو فی البلاد، شہروں میں ان کو ٹھکانے بھی دے۔ آپ دعائیں کر رہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا، مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، واہد بہ، ان کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ یہ تین ایسی بڑی دعائیں ہیں۔ حضرت معاویہ خود بھی ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والے بھی ہیں، اور لوگ ان سے ہدایت لینے والے بھی ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، جو صحابہ اکرام کو یہ مقام ملا ہے۔ فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ وہ نظر تھی اللہ کے رسول کی جس نے معاویہ کو عظیم حکمران بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ارتداد کا فتنہ اٹھا، لوگ مرتد ہو گئے، مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب قتل کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ مسیلمہ کو قتل کرنے والے حضرت معاویہ تھے، لیکن اکثر مورخین کی رائے یہ ہے
کہ مسیلمہ کو قتل کرنے والے صحابی حضرت وحشی تھے، حضرت معاویہ ان کے ساتھ اس میں مددگار اور معاون تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ کے بھائی ہے یزید بن ابی سفیان، یہ بڑے سپہ سالار تھے۔ آپ نے ان کو شام کی طرف بھیجا جہاد میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور اس جہاد میں آپ حصہ لیتے رہے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان ان کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو ان کی بھائی کی جگہ پر شام کا گورنر بنا دیا، شام کے گورنر بن گئے۔ وہ زمانہ کس کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر آدمی کو گورنر نہیں بناتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے۔ آپ کی نظر میں شام کے اندر گورنری کے لائق اگر کوئی شخصیت تھی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی، آپ گورنر بن گئے شام کے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اور فتوحات ہوئی، حضرت عثمان نے رضی اللہ عنہ نے آپ کی گورنری کے اندر وہ تمام علاقے جو فتوحات ہوئے وہ بھی شام کے اندر جو تھے وہ بھی ایکسٹینڈ کر دیے، آپ اس تمام علاقوں کے گورنر بن گئے۔ شام آج کا سیریا نہیں ہے، اس دور کے اندر شام کے اندر اردن اور فلسطین یہ تمام علاقوں کی حکومتیں شامل تھی، پورے علاقے کے آپ گورنر رہے۔ 21 سال آپ نے شام کی گورنری کی ہے، خلفائے راشدین کے دور کے اندر 21 سال۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور سے آپ شام گئے اور پھر وہاں گورنر بنے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد، اور پھر وہاں 21 سال تک گورنر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں گورنر تھے۔ ایک طرف روم کا علاقہ تھا، وہاں ان لوگوں کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھی۔ ایک علاقہ ہے اس کو کہتے قبرص، یہ ایک جزیرہ تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس جزیرے کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن اسے فتح کرنے کے لیے ضرورت تھی بحری بیڑوں کی۔ اس وقت تک مسلمانوں کی نیول آرمی نہیں تھی، بحری فوج نہیں تھی۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ عرض کی اور ارشاد فرمایا کہ میں ایک بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں تاکہ نیول آرمی بھی بن جائے اور ہم قبرص کو فتح کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو اجازت دی، آپ نے 500 بحری بیڑے بنائے، قبرص پر حملہ کیا، اور یہاں تک کہ قبرص مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا۔ اور یہ وہ غزوہ ہے جو بحری غزوہ اسلامی تاریخ میں پہلا بحری غزوہ ہوا، پہلا، اور جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ کرے گا انہوں نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ یہ فضیلت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور پھر جب آپ کی حکومت بنی اور جب آپ بادشاہ بنے، جب آپ کی خلافت آئی، تو اس دور میں جو فتوحات ہوئے، میں ایک مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنے بڑے بڑے فتوحات ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے کہ آپ کے دور کے اندر سندھ کا علاقہ جو آج کل پاکستان میں ہے، یہاں تک کہ وہ بعض علاقے مسلمانوں نے فتح کیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہندوستان کے اندر قندابیل ایک علاقہ تھا، وہاں تک مسلمانوں کی فوج پہنچی اور فتوحات وہاں تک ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کابل فتح ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں
غزوہ سمرقند ہوا، مسلمانوں نے بخارا فتح کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر سوڈان فتح ہوا، افریقہ کے اندر بخارا فتح ہوا، سندھ فتح ہوا، کابل فتح ہوا. یہ اتنے بڑے بڑے علاقے آپ نے فتح کیے، اور تقریباً 64 لاکھ مربع میل کا علاقہ یہ اسلامی حکومت کے اندر آیا، اور آپ نے اسلام کا پرچم وہاں پر لہرایا. آدھی دنیا سے زیادہ پر آپ کی حکومت بنی. یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے ان کی فتوحات، ان کے کارنامے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر جو فتوحات کی، ان فتوحات کے ساتھ ساتھ جو دیگر کارنامے انجام دیے، مورخین نے سنہری حروفوں سے لکھا ہے اسے. ان کارناموں کے اندر آپ نے جنگی بیڑوں کا پورا کارخانہ بنایا، جہاں جنگی بیڑے تیار کی جاتی تھی. آپ کے دور کے اندر 1700 جنگی بیڑے بنائے گئے. آپ کے دور کے اندر اتنی ترقی ہوئی، اقامتی ہسپتال بنائے گئے. دمشق کے اندر سب سے پہلا اقامتی ہسپتال، ریزیڈینشل ہاسپٹل دمشق میں سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفتری جو نظام بنایا تھا، وہ اتنا زبردست سسٹم بنایا تھا. دفتروں کے اندر جو کاغذات ہوتے تھے ان پر باقاعدہ سٹیمپ لگائے جاتے تھے. ان جیسے آج کل کاغذات کی فوٹو کاپی تیار کی جاتی ہے، اور اب تو الیکٹرانک زمانہ ہے، اب تو لوگ کمپیوٹر پر سیو کر لیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کاغذات کی باقاعدہ نقول تیار کر کے ان کو محفوظ کر کے رکھا جاتا تھا. آپ کے زمانے کے اندر ڈاک کا نظام مزید وسیع کیا گیا. مسلمانوں کو، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے سہولیات بنائی گئی. آپ نے نہریں کھدوائی، آپ نے ہسپتال بنائے، مسجدیں آپ نے بنائی، بہت سی مساجد آپ نے تعمیر کی. بزنس کو اپنے ملک کے اندر اتنی ترقی دی کہ بین الاقوامی معاہدے کیے، اور جو بزنس مین تھے اس زمانے کے اندر ان کو تجارتی قرضے دیے. آپ نے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، بیت اللہ کے لیے باقاعدہ ایک جماعت مقرر کی جو بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی، حرم کی خدمت کیا کرتی تھی. اللہ کے گھر بیت اللہ پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، سب سے پہلے ریشم کا لباس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چڑھایا. یہ آپ کی مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کی وہ کارنامے ہیں، یہ وہ آپ کی فتوحات ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر کیے ہیں. مسلمانوں کو ترقی ملی. آج ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ تاریخ سامنے ہم رکھیں، اور پھر آگے دیکھیے. آپ نے اپنے دور کے اندر علم جراحت، اس کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا. جیسے میں نے عرض کیا، ہاسپٹل بھی آپ نے بنایا دمشق میں، اور پھر تاکہ لوگوں کو جو وہاں زخمی آتے ہیں ان کا علاج ہو، جو وہاں بیمار آتے ہیں ان کا علاج ہو. پھر اس علم طب کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے انتظام کیا. یہ سمجھیے اس زمانے کے اندر جو آپریشن ہو سکتے تھے اس کی باقاعدہ تعلیم کا انتظام کیا. گویا مسلمان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر مسلمان بہت ترقی کے اندر تھے. اب لوگوں کو اور کچھ نہیں ملتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ملوکیت شروع کی. یہ تنقید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر لوگ کرتے ہیں. میں چونکہ آج مجھے یہ بیان کرنا نہیں ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، آج تو آپ کی سیرت بیان کرنی ہے، آپ کی شان بیان کرنی ہے. انشاءاللہ میں بیان کروں گا.
لیکن اور کچھ ملتا نہیں ہے. بعض لوگ ڈائریکٹ حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں رضی اللہ عنہ پر، بعض لوگ ڈائریکٹ نہیں کرتے ہیں، انڈائریکٹ کرتے ہیں. تو بنو امیہ ملوکیت یہ بادشاہت اگر اتنی بری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کیوں دی؟ ملک سلیمان کا، ان کی حکومت اور بادشاہت کا ذکر تو قرآن میں ہے. ملک سلیمان کا ذکر اور وہ بادشاہت ہے، ان کی بادشاہت کا ذکر تو قرآن میں ہے. بادشاہت کوئی بری چیز ہے؟ وہ خلفائے راشدین تھے، ان کا اپنا مقام ہے. آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، بادشاہ ہے، آپ کا اپنا مقام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کا اپنا مقام ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ حضرت علی مجھ سے افضل ہے، اور اس کو مانتے بھی تھے کہ حضرت علی مجھ سے افضل ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہی خلیفہ راشد ہے، اور آپ ان کو مانتے بھی تھے. لیکن آپ کا ان کے ساتھ جو اختلاف تھا، وہ اختلاف ایک نقطے پہ تھا کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کو قصاص میں قتل کیا جائے، ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم قتل کرتے ہیں یا آپ قتل کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت یہ مسئلہ اٹھانا یہ اور زیادہ فتنے کا باعث بنے گا، اسے بعد میں کیا جائے. حضرت معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی اٹھایا جائے. یہ ایک سیاسی اختلاف تھا، دین میں دونوں ایک جیسے تھے. کچھ لوگوں کو اور کچھ نہیں ملتا تو وہ یہ کہتے ہیں، اور لوگوں کے دیکھیں ہمارے مسلمان جو ہے، کیونکہ ان کو علم تو ہوتا نہیں ہے، تاریخ کا بھی علم نہیں ہے، تو باتوں میں آ جاتے ہیں. اور اب تو میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی ٹوپی پہن کر پگڑی باندھ کر جو چاہے وہ ریکارڈ کرا دے. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے درمیان وہ اس طرح کے واقعات بیان کر کے کہ یہ آپس میں سب لڑنے والے تھے نعوذ باللہ، اور یہ ٹھیک ہے یہ غلط. تم ہوتے کون ہو صحابہ کے بارے میں یہ کہنے والے؟ لوگوں کا ذہن کیا بناتے ہیں کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کی جائے تو پھر حضرت علی سے محبت نہیں ہو سکتی، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی جائے تو پھر حضرت معاویہ سے محبت نہیں ہو سکتی. تو آپ کو دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. یہ ذہن بنایا جا رہا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں سے ہم محبت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت معاویہ سے افضل ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن دونوں صحابی ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں کا اپنے اپنے جگہ مقام ہے. حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے. بھائی کیوں محبت نہیں ہو سکتی؟ باپ اور چچا میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے کسی دنیاوی مسئلے میں تو باپ بھی مسلمان ہے، چچا بھی مسلمان ہے، دونوں سے محبت ہوگی. ہاں اگر ایک ان میں سے مسلمان ہو، دوسرا مسلمانوں کا دشمن کافر ہو، پھر اس سے محبت نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ چاچا ہی کیوں نہ ہو. تو اختلاف اسلام کا نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف، دین میں اختلاف، ان کا کلمہ بھی ایک تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کلمہ ایک تھا، نماز ایک تھی، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی تمام اعمال ایک جیسے تھے. اس لیے ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام میں بیان کروں؟ 5 منٹ چلے تو وقت ہو گیا ہے. میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ عظیم محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز؟ عمر ابن عبدالعزیز یہ بنو امیہ کے اندر ہی تھے. جو بہت سے لوگ بنو امیہ کہہ کر تنقید کرتے حضرت معاویہ پر، وہ یہ نہیں دیکھتے بنو امیہ میں تو عمر ابن عبدالعزیز بھی ہے. عمر ابن عبدالعزیز تو وہ ہستی ہے جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے مجدد اول کا ان کو کہا جاتا ہے.
وہ بھی تو بنو امیہ میں ہے، اور بنو امیہ میں تو حضرت عثمان بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دی کرے، ایک بیٹی دی، ان کا انتقال ہوا، پھر شادی میں دوسری بیٹی دے دی۔ بنو امیہ سے کیا اختلاف؟ اصل میں مسئلہ بنو امیہ نہیں ہے، مسئلہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لے سکتے تو انڈائریکٹلی بنو امیہ کا نام لیتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں ان پر۔ کیا بنو عباس کے اندر ملوکیت نہیں تھی؟ بادشاہت صرف بنو امیہ میں تھی، بنو عباس میں نہیں تھی۔ بہرحال اگلے جمعے انشاءاللہ میں وہ یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس پر بات کروں گا۔ آج تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت عظیم محدث گزرے، ان سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر ابن عبدالعزیز کذا و کذا مرتن۔ کیا پوچھتے ہو تم معاویہ کا مقام؟ معاویہ رضی اللہ عنہ تو وہ ہستی ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کسی جہاد پر جا رہے ہو اور آپ کے گھوڑے کی ناک میں غبار اڑ کر آپ کے گھوڑے کی ناک میں چلی جائے، وہ غبار بھی معاویہ سے بدرجہ افضل ہے، عمر ابن عبدالعزیز سے بدرجہ افضل ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر یہ فرمایا، حافظ ابن کثیر تو یہاں تک فرماتے ہیں، پھر یہ فرمایا صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ تو وہ ہستی ہے، تم انہیں عمر ابن عبدالعزیز سے ان کا موازنہ کرتے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز کہاں پہنچ سکتے ہیں اس مقام تک جو معاویہ کو ملا ہے؟ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ تو وہ صحابی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ قال سمع اللہ لمن حمدہ فقال ربنا لک الحمد، پیارے رسول سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے اور پیارے معاویہ ربنا لک الحمد کہتے تھے۔ یہ مقام عمر ابن عبدالعزیز کو کہاں سے ملا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کو گھروں میں صحابہ اکرام کے واقعات سنایا کریں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کتاب اسلامی کتب خانوں میں کتابیں ملتی ہیں، 1-2 پونڈ کی کتابیں ملتی ہیں، وہ لائے اپنے بچوں کو دے تاکہ ہمارے بچے وہ صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں، تاریخ پڑھیں۔ اور ایک بات میں اور بھی کہہ دوں، صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ صحابہ کی ان تاریخوں کو سامنے رکھے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی ہسٹری تھی۔ اور دنیا کے اور لوگوں کی ہسٹریاں ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اسکولوں میں اپنے بچوں کو، کم از کم جو مسلمان ملک ہے وہاں تو صحابہ کی تاریخ اپنے بچوں کو پڑھاؤ اسکولوں میں۔ ساری دنیا جہاں کی باتیں ہم پڑھاتے ہیں، اتنی اچھی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہم بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔